والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 47 نمبر آیا سورہ قصص۔ ولولا ان تصیبہم مصیبہ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین۔ صدقت یا رب العالمین۔ اور لولا اگر نہ ہوتا ان تصیبہم کہ پہنچتی ان کو مصیبتن کوئی تکلیف بما بسبب اس کے قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے فیقولوا پس یہ کہتے ربنا اے ہمارے رب لولا کیوں نہیں ارسلتا بھیجا تو نے الینا ہماری طرف رسولاً رسول کو فنتبع پس ہم اتباع کرتے پیروی کرتے آیاتکا تیری آیات کی ونکون اور ہوتے ہم من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے۔ کل ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غربی سمت میں نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی اور نہ آپ وہاں شاہد تھے لیکن ہم نے بہت ساری قوموں کو طویل عمریں عطا کیں۔ آپ پہلے مدین میں رہنے والے بھی نہیں تھے کہ آپ انہیں ہماری آیات پڑھ کے سناتے۔ ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، اور آپ طور کی طرف بھی نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تھی۔ لیکن یہ ہماری رحمت ہے آپ کے رب کی کہ آپ پر اللہ کا کلام اترا اور اس نے آپ کو یہ بتلایا کہ موسیٰ کی طرف وحی کس انداز میں آئی، آپ کو بتلایا کہ مدین کے حالات کیا تھے، آپ کو بتلایا کہ دوسرے نبیوں کی قوموں کے معاملات کیا تھے۔ آپ کے رب نے وحی کے ذریعے سے آپ کو نوح کے حالات بھی بتلائے، شعیب کے حالات بھی بتلائے، صالح اور سمود کی قوم کے حالات بھی بتلائے، ہود کی قوم کے حالات بھی بتلائے۔ آپ کے رب نے آپ کو وحی کے ذریعے سے آدم کی تخلیق کا معاملہ بھی بیان کیا۔ اس سے پہلے آپ کے علم میں یہ کوئی چیزیں نہیں تھیں۔ جس طرح کل میں نے کہا کہ جو ہمارے ہاں حاضر اور ناظر کا تصور ہے، موجود ہونا اور دیکھنا، حاضر کا مطلب موجود ہونا اور ناظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور قرآن کریم کی آیات کو لے کر کے یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موجود ہو۔ میں نے کل بتلایا سورہ یوسف کے حوالے سے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے بارے میں جس نے گواہی دی، حالانکہ اس وقت وہ اندر موجود نہیں تھا، تو یہ لازم نہیں ہوتا۔ امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے حدیث قدسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ نے تبلیغ کی، وہ کہیں گے جی یا اللہ۔ ان کی قوم سے پوچھیں گے کیا نوح نے میرا پیغام تم تک پہنچایا؟ ان کی قوم کہے گی نہیں، ہمیں تو کبھی نوح نے آپ کا پیغام بتایا ہی نہیں، ہمیں تو کبھی انہوں نے آپ کی آیات سنائی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اپنے گواہ لائیں، تو وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ کیا ہم نوح علیہ السلام کے علاقے میں ان کی قوم کے حالات کے وقت موجود تھے؟ نہیں موجود تھے۔ گواہی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کیسے گواہی دیں گے؟ کیونکہ ہم نے قرآن میں یہ ساری باتیں پڑھی۔ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ سامنے دیکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ ہم اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاہد ہیں، یقیناً شاہد ہیں۔ اللہ نے کہا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے گواہ بنا کر کے بھیجا۔ وہ اللہ کے کلام کے اترنے کے شاہد ہیں، وہ جنت کے شاہد ہیں، وہ فرشتوں کے شاہد ہیں، وہ جہنم کے شاہد ہیں، وہ اللہ کی قدرتوں اور اللہ کی نشانیاں جو اللہ نے انہیں دکھائیں ان کے شاہد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں قرآن میں بیان کی ان سب کے شاہد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ جس طرح کہ ایک خاتون فوت ہو گئیں، مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی، حبشیہ عورت تھی، حبشیہ، فوت ہو گئی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ آقا سو گئے ہیں، رات کا وقت ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، دفن کر دو۔ صحابہ کرام نے دفن کر دیا اس خاتون کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر بعد میں جب وہ عورت نظر نہ آئی کہ وہ خاتون کدھر گئی بھئی، وہ صفائی کرنے والی؟
کہا وہ تو فوت ہو گئی رات میں، آپ سو گئے تھے، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور ہم نے اس کو دفنا دیا۔ اب یہاں دو بڑی باتیں سمجھنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ کیا کہا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اب اگر حاضر ناظر ہیں تو پھر تو کہتے کہ جب وہ فوت ہوئی تھی مجھے پتہ چل گیا تھا، میں وہیں پہ تھا، تم جنازہ پڑھا رہے تھے، میں وہیں پہ تھا۔ دوسرا مسئلہ کہ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہو کر کے آ گئے تھے، جس طرح کہتے ہیں ہمارے کہ جب سوال ہوتے ہیں تو آقا آتے ہیں، تو اس خاتون کی قبر میں بھی سوال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے ہوں گے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں گے۔ اگر گئے تھے تو بعد میں صحابہ کرام کو یہ کہنا کہ مجھے دکھاؤ اس کی قبر کہاں ہے، جب پہلے ہی ہو کر کے آ گئے ہیں وہاں سے، پھر صحابہ کرام کو یہ کہنا کہ مجھے بتلاؤ کہ اس کی قبر ہے کہاں پر۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے نہیں جگایا، فرشتے تو آ کے جگا کے مجھے لے گئے تھے وہاں پہ، اور مجھے جب اس کے سوال ہونے تو فرشتے لے گئے تھے، سوال ہوئے۔ کہا نہیں، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ صحابہ کرام نے دکھائی، وہاں پر پھر صفیں بنی، پھر جنازہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر جنازہ پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نہیں تھے طور کے پاس جب ہم نے موسیٰ کی طرف یہ پیغام بھیجا نا، آپ وہاں میرے نبی نہیں تھے، آپ موسیٰ کے معاملات اور مدین میں بھی نہیں تھے۔ جو کچھ آپ سنا رہے ہیں ہمارے احکامات پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ ہاں، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرا رہے ہیں جس قوم کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اب انہی کی ایک اور بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے کہ اگر ان کے کرتوت مکے والوں کے، عرب کے کرتوت ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے بغیر نبی بھیجے بھی آ جائے، بچیوں کو زندہ درگور یہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سود کے لین دین یہ کرتے ہیں، بیت اللہ کی حرمت کو پامال یہ کرتے ہیں۔ بیت اللہ کی سب سے بڑی حرمت کیا تھی کہ وہ توحید کا مرکز تھا، اسے شرک کا مرکز بنا دیا ان لوگوں نے۔ ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ لیکن اگر آ جاتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے تو ان کا ایک ہی بات ہونی تھی، یا اللہ ہماری طرف رسول بھیجتا تو ہم تیرے رسول کی پیروی کر لیتے، ہمارے پاس کوئی رسول ہی نہیں آیا، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ تو نے ہدایت کی راہیں کون سی ہیں، تیرا کوئی رسول آ کے بیان تو کرتا ہمیں۔ یہ اس آیہ مبارکہ میں اب جو ہم نے پڑھی بیان کیا جا رہا ہے، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، اور اگر ان پر کوئی تکلیف، کوئی آفت، کوئی عذاب ان پر آ جاتا، اللہ کی طرف سے ظلم کے ساتھ نہیں بلکہ بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں ان کی وجہ سے، جو ان کے اعمال ہیں ان کی وجہ سے اگر ان پر عذاب آ جاتا، فَيَقُولُوا، تو یہ کہتے رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، پھر انہوں نے کہا یا اللہ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، ساری قوموں کے پاس رسول آئے، ہمارے پاس رسول کیوں نہیں آیا؟ رسول آتا تو ہم اس کی اتباع کر لیتے، رسول آتا تو ہم اس کی پیروی کر لیتے، ہم شرک سے بچ جاتے، ہم برائیوں سے بچ جاتے، ہم اچھے کام کرنے لگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کہتے فَنَتَّبِعَ آیاتک، ہم رسول کی پیروی کرتے، تیری آیات کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والے بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اس وقت تم نے یہ اعتراض کرنا تھا، آج میرا نبی آیا تم میں، آج میرے رسول آئے اور تمہارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی بلکہ تم ان کی مخالفت پہ کھڑے ہو گئے ہو، ان کی مخالفت کر رہے ہو، توحید کے اس نور کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ کسی طرح یہ نور جو ہے وہ بجھ جائے اور تمہاری سرداریاں اسی طرح قائم رہیں، یہ چاہتے ہو۔ اور اگر پہنچتی ان کو کوئی تکلیف جو ان کے ہاتھوں کے نے آگے بھیجا اس کی وجہ سے، تو یہ کہتے ہیں ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسول کو، ہم اس کی اتباع کرتے، ہم اتباع کرتے تیری آیات کی اور ہم ایمان والے ہوتے۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تو یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اس کی، حمد اس کے لائق، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم واپس آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور حمد بیان کرنے والے ہیں، رب کے وعدے سچے ہیں۔
اس نے جو اپنے بندے سے وعدے کیے، یہ خاص طور پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا تو اونٹنی پہ جب سوار تھے، اونٹنی قصوہ اس کا نام بیان کی جاتا ہے، اس پر سوار تھے اور جھکے ہوئے یوں، اور یہی پڑھتے جا رہے ہیں کہ اللہ الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ پڑھتے ہوئے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان گروہوں کو بھگا دیا، اور میری ساتھ جو کیے وعدے تھے، یہ وعدے کیا تھے؟ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ دعا کرتے ہوئے یہاں سے نکلیے، وہ تھا کہ یا اللہ مجھے یہاں سے ربی اخرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق، یا اللہ مجھے یہاں سے نکالنا تو سچائی کے ساتھ، واپس لانا تو سچائی کے ساتھ۔ تو وہ وعدہ تھا کہ آپ کو واپس یہاں پر لایا جائے گا، وہ وعدے اللہ نے پورے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوے سے واپسی پر بھی پڑھتے تھے، اور خاص طور پہ اس موقع پر یہ بہت مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا۔ آگے ہے کہ کوئی پسند کا معاملہ آ گیا، آپ کو خوشی کا معاملہ آ گیا ہے، یا کبھی ناخوشی کا معاملہ آ جاتا ہے، تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ جب خوشی کا معاملہ آئے تو اس وقت الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، جب بھی کوئی خوشی ملے تو اس وقت انسان کو یہ پڑھنا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ الذی، وہ ذات، بنعمتہ، جس کی انعامات نعمتوں کے ساتھ تتم مکمل ہوتے ہیں، الصالحات، نیک اعمال، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ہی صالح اعمال مکمل ہوتے ہیں۔ یہ جو صالح خبر ہمیں ملی ہے یہ اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان کے ساتھ ملی ہے، ہم اس اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی ناخوشگوار بات، خبر، واقعہ آپ کے سامنے آ جائے تو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، ہر حال میں ہی اللہ کی تعریف ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اس واقعے کو ذہن میں لائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں جو کسی چھوٹے بچے کی روح کو قبض کر کے لے کے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لائے ہو، میرے بندے کا رد عمل کیا تھا؟ تو اگر اس نے یہ کہا الحمدللہ علی کل حال، ان للہ و انا الیہ راجعون کہا، تو فرشتے جا کے کہتے ہیں یا اللہ وہ اس حال میں بھی کہہ رہا تھا الحمدللہ علی کل حال، اور ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، اور اس کے بعد لکھ دو بیت الحمد، یہ میرے اس بندے کے لیے ہے جو مشکل میں بھی میری حمد بیان کر رہا ہے، مشکل میں، تکلیف میں بھی میری حمد بیان کر رہا ہے۔ تو جب کبھی صالح خبر، کوئی اچھی خبر ملے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور کبھی ناخوشگوار خبر ملے، الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کی زبانوں کو اپنے ذکر کی تراوت عطا فرمائے، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور آنے والے ایام میں ہمیں اس طرح رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے مالک راضی ہو جائیں، اور اس رمضان کو ہم سب کے سب گناہوں کی معافی کا سبب بنا دیں، ذریعہ بنا دیں۔ اقول قولی ھذا والحمدللہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔